اس نے ایک جھٹکے سے جمل کو اپنے قریب کھینچا۔ اب وہ بری طرح سے اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر اس کی سانسوں کو پینے کے بعد جب اسفند نے اسے خود سے دور کیا تو جمل اسے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا مسز اسفند، دوبارہ اگر آپ نے یہ جملہ ادا کیا تو آپ کو سزا ملے گی۔ جمل نے نادانی میں بس یہی کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ اگر آپ 5 منٹ میں تیار ہو کر باہر نہ آئی تو یہ سزا مزید بڑھ جائے گی۔ پھر میں آپ کو نہ تو وقت دوں گا اور نہ ہی شکایت کرنے کا کوئی موقع دوں گا۔ پھر میں آپ کے اوپر مکمل طور پر مسلط ہو جاؤں گا، آپ سے اپنا حق بھی وصول کروں گا اور پھر مجھے میری نسل آگے بڑھانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ ویسے میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ 10-12 بچے تو ہونے ہی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ نان سٹاپ بولتا دوبارہ سے جمل کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہم نے کوئی کرکٹ ٹیم تھوڑی نہ بنانی ہے، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بات سن کر اسفند کے لبوں پر دوبارہ سے مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی سہولت کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف 10 بچوں کو اس دنیا میں لے کر آئیں گے۔ 2 کا ارادہ میں کینسل کر سکتا ہوں۔ اب میری بیوی میرے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہے نا۔ وہ اس وقت جمل کو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے جمل سے کوئی گستاخی کرتا، جمل بھاگ کر واش روم کی طرف گئی۔ جمل کو جاتا دیکھ اسفند نے پیچھے سے کہا کہ میڈم صاحبہ، آپ کے پاس صرف اور صرف 10 منٹ ہیں۔ اگر آپ 10 منٹ میں باہر نہ آئیں تو میں اندر آ جاؤں گا۔ جمل نے دروازہ بند کرتے ہی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے اور اسفند نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا، 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہی ہونا چاہیے۔ جلدی سے میری جان، شاور لے کر باہر آؤ اور اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اسفند جب بھی جمل سے ایسی کوئی بات کرتا تو جمل کے وجود میں ایک دم تھر تھری سی پھیل جاتی تھی۔ جمل اندر واش روم میں مصروف تھی اور باہر اسفند اطمینان سے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھ کر ابھی بھی صرف اور صرف جمل کو سوچ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی اس کا بوکھلایا ہوا وہ حسین چہرہ گھوم رہا تھا۔ میری جنگلی بلی، وہ اپنے آپ سے ہی مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسفند جمل کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ جمل اسفند کی چچا کی بیٹی تھی۔ دونوں نے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ جمل چونکہ ایک شوخ مزاج لڑکی تھی، اسی وجہ سے اسفند اور اس کی زیادہ بنتی تھی، جبکہ باقی کسی کزن کو وہ منہ نہیں لگاتا تھا۔ اسفند اور جمل کی پھوپھو کی بیٹی، جو کہ اسفند کو بے تحاشا پسند کرتی تھی۔ اسفند اسے بھی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ اسفند اور جمل کو جب بھی وہ ساتھ دیکھتی تو بہت زیادہ چڑھ جاتی۔ پھوپھو کی بیٹی اسفند سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ بات پھوپھو کی بیٹی سہ نہیں سکی تھی اور وہ دل ہی دل میں اسفند اور جمل کی بہت بڑی دشمن بن چکی تھی۔ اسفند نے اپنی اماں کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ وہ جمل سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر اس کی اماں بولی، مگر شمائلہ کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو تم سے محبت کرتی ہے نا، اور تمہاری پھوپھو نے بھی اس بارے میں مجھ سے بات کی ہے۔ اسفند کی اماں نے ناراض ہوتے ہوئے بولا تھا، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے اماں؟ میں جمل سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر آپ نے دادا جان کو بتانا ہے تو ابھی بتا دیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں بہت دیر ہو جائے اور کوئی تماشا لگ جائے۔ یہ بات سن کر اسفند کی ماں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جمل کی جب گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بابا نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور جب یہ بات اسفند کو پتہ لگی تو اس نے شادی والے دن ہی بہت تماشا کیا۔ یہ سب کچھ دادا جان دیکھ رہے تھے اور جب اس کے تماشے کے بعد بارات واپس چلی گئی تو دادا جان نے فیصلہ کیا کہ اسفند کا نکاح جمل سے کر دیا جائے۔ اسی وقت سادگی سے دونوں کا نکاح ہو گیا اور اسفند کی اماں نے بھی کوئی تماشا نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے پاگل پن سے پہلے ہی واقف تھی۔ اس وقت محفل میں کھڑے ہوئے کسی شخص کو بھی اس شادی پر اعتراض نہیں تھا، اور اگر اعتراض تھا تو صرف اور صرف جمل کو۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اسفند پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ شادی کی پہلی رات تھی جب جمل اسفند کا انتظار کر رہی تھی، مگر اسفند بہت دیر سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس وقت تک جمل چینج کر کر سو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اسفند
سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اس کے سر پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت غور سے جمل کے چہرے کے نقوشوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کو وہ اپنے اندر سما رہا ہو۔ اسی لمحے جمل کی آنکھ کھل گئی اور اسفند کو اپنے انتہائی قریب دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے بوکھلا گئی تھی۔ اسفند ابھی تھوڑا سا دور ہو کر کھڑا ہوا اور شوخ لہجے میں بولا، کیسی ہے میری بیگم صاحبہ؟ اس کا انداز پہلے جیسا ہی تھا۔ جواب دینے کی بجائے جمل تھکے لہجے میں بولی، تم نے نکاح کے لیے حامی کیوں بھری؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو مجھ سے شادی کر کے؟ مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو ڈائیورس لے لینی چاہیے۔ کل ہی ڈائیورس کی پیپر تیار کرواؤ اور مجھ سے چھٹکارا پالو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسفند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے خاموش کرا دیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں مسز اسفند؟ ایسی بات دوبارہ مت کیجیے گا۔ آج تو آپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے، مگر آئندہ سے خیال کیجیے گا کہ اس طرح کی بات دوبارہ نہ ہو۔ اسفند کی یہ بات سن کر جمل شوق ہو گئی تھی۔ دیکھو اسفند، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اسفند اس کے اور نزدیک ہوا۔ مجھے لوگوں سے یا لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جمل پھر کچھ بولنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسفند نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ جمل کے لیے یہ بہت زیادہ اچانک تھا اور پہلی بار اور نیا نیا۔ اسی وجہ سے وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی، لیکن اسفند اتنی آسانی سے اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور جمل کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ اسفند کے ہاتھ جمل کے وجود کے اوپر حرکت کر رہے تھے۔ وہ جمل کی ہر طرح کی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جمل کو بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر لفظوں سے نہیں، اپنی شدت سے۔ اس کے بعد جمل نے اسے خود سے دور کیا۔ ایک زوردار جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوئی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ نرم اور حسین ہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ جمل غصے میں بولی، جبکہ اسفند نے مسکراتے ہوئے بس ایک ہی جواب دیا، بیگم صاحبہ، شاید آپ بھول رہی ہیں آج ہماری سہاگ رات ہے اور آپ میری بیوی ہیں۔ میں جو چاہوں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ یہ تو میری کرم نوازی سمجھیے کہ ابھی میں آپ کو ایسے ہی جانے دے رہا ہوں۔ میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف جمل، جسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کی شادی اور اس کے بعد اتنا سب کچھ ایک ہی دن میں کیسے ہو سکتا ہے، اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس سب میں ابھی بہت ٹائم ہے اور شاید اسفند اس کو اس طرح پسند بھی نہ کرتا ہو، کیونکہ اسفند نے ابھی تک اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اپنی شدت سے ہی جمل کو بتا رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسفند نے جمل کو کہا، آپ جتنا وقت لینا چاہتی ہیں لے سکتی ہیں، 2 سال، 5 سال، 10 سال، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا، مگر ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہمارے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد وہ اسی بیڈ پر دوسری طرف منہ کر کر سو گیا۔ اس کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے دستبردار ہو کر سو جائے۔ کہیں نہ کہیں جمل کو اسفند کی یہ بات بہت پسند آئی۔ پہلے 6 مہینے بہت تیزی سے گزرے، مگر پھر بھی اسفند اسے تنگ کرتا تھا۔ جمل کو اب اسفند کی عادت ہونے لگی تھی۔ اسفند نے اب جمل کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے جمل کو پورا ٹائم دیا اور جمل یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی کہ ایک ایسا شخص جو آپ سے محبت بھی کرتا ہے لیکن اپنی حدود میں رہتا ہے۔ جمل کو اسفند کی یہ باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں اور اب جمل مکمل طور پر تیار تھی اسفند کو اپنے وجود میں اتارنے کے لیے۔ ایک رات جب اسفند کمرے میں آیا تو جمل بیٹھی رو رہی تھی اور اسفند کو دیکھتے ہی اس نے اپنے آنسو پونچھنا شروع کر دیے، مگر اسفند یہ جان چکا تھا کہ جمل رو رہی ہے۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ فوراً جمل کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ میری بیگم صاحبہ کیوں رو رہی ہیں؟ جمل نے اپنی نظریں اٹھا کر اسفند کی طرف دیکھا اور اسے بے ساختہ اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے بتایا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اسفند جمل کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں مسکرایا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جمل ایک اچھی لڑکی ہے اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جمل کا دل کیسے پگھلایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ جمل سے زبردستی بھی کروا سکتا تھا، مگر اس نے جمل کو ٹائم دیا۔ اسے پتا تھا کہ آخر جمل اس سے محبت کر بیٹھے گی،
کیونکہ وہ دونوں بچپن سے ہی ساتھ تھے۔ پھوپھو کی بیٹی آج بھی ان دونوں کو دیکھ کر چڑھتی ہے اور دل ہی دل میں اسون سے محبت کرتی ہے، اور جمل کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور جب پھوپھو کی بیٹی ان دونوں سے ملتی ہے تو جمل جان جان کے اسون کے قریب ہوتی ہے تاکہ اسے دکھا سکے کہ وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہیں، اور وہ اگر اسون سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ آج جمل وہ لڑکی ہے جو اسون کی ایک ایک بات کا خیال رکھتی ہے اور اسے اپنے آپ سے ایک پل بھی دور نہیں ہونے دیتی۔ اسون کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جمل وہ لڑکی جو اسے انتہائی کمتر سمجھتی تھی، آج وہ اس کے پیار میں اتنی پاگل ہے کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو پورا کرنے کے لیے وہ دل و جان سے کوشش کرتی ہے۔ وہ اسون کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی ہے۔ اس نے شادی کی پہلی رات جو اسون سے رویہ رکھا، اسے اس کا آج بھی پچھتاوا ہے، لیکن اس بات پر خوش ہے کہ اسون نے کبھی اس سے اس بات کا گلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کی شادی جن حالاتوں میں ہوئی تھی وہ دونوں کے لیے ہی ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا، اور اگر شاید اس وقت اسون یہ قدم نہ اٹھاتا تو جمل کو کبھی نہیں پا سکتا تھا۔